اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی عن ابی امامۃ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع قال جوف اللیل الاخر ودبر الصلوات المکتوبات رواہ الترمذی۔ آج ہم نے نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں اس کی فصل ثانی کا آغاز کیا ہے۔ پہلی حدیث امامہ باہلی سے ہے۔ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا زیادہ سنی جاتی؟ وہ بہت مضبوط سوال کرتے تھے صاحب۔ ہر دعا وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا سنی جائے، جتنے دعا کرنے والے سارے جان، اور دعا سب کی سنی جاتی ہے، لیکن یہ سوال ہے کہ کون دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ اسماء ہے، اسماء دعا تو سب سنی جاتی ہے۔ ہمارا خدا بہرا نہیں کہ گھنٹہ بجا کے جگانا پڑے، نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے، سنتا ہے، لیکن کون سی دعا زیادہ سنی جاتی؟ کتنا اچھا سوال ہے۔ اب اس دنیا میں زیادہ چرچا اس کا ہے کہ اس مرض میں کون سی دعا زیادہ کام کرتی ہے۔ دوا کی بات ہے، لیکن بہت کم سنیں گے کہ کون سی دعا بہت زیادہ سنی جاتی ہے۔ یہ صحابہ کا معاملہ، اس لیے یہ دعا کا گزر وہاں تک ہے جہاں دوا کبھی گزر ہی نہیں سکتی، بالکل نہیں گزر سکتی۔ بہت کم سنا ہوگا آپ نے کہ دوا سے کوئی مردہ زندہ ہو گیا، مر گیا تھا اور دوا سے زندہ ہو گیا، سنا کہیں؟ نہیں، اور سنیں گے بھی نہیں۔ لیکن دعا سے جانے کتنے مردے زندہ ہو چکے ہیں؟ ایک دو نہیں۔ خود سورہ بقرہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کا شان نزول ہی یہی ہے۔ وہ حضرت کلیم کی دعا تھی، لیکن قدرت کو کچھ غریبوں کو فائدہ پہنچانا تھا، تو ایک طریقہ کار وہ ہو گیا کہ بھائی جو ہے گائے لیاؤ، اسے ذبح کرو، پھر اس کے کسی حصے کو مرنے والے پہ مارو۔ اب عقل کیا کہتی ہے؟ وہ آدمی بھی مردہ ہے اور یہ گائے بھی مردہ ہے، مردے سے مردے کو مارو۔ تو قدرت کو فائدہ پہنچانا تھا اس طرح سے ان کو، بلکہ وہ حضرت کلیم کی دعا تھی۔ جب حضرت کلیم نے کہا جاؤ گائے ذبح، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے ہو جاتا، لیکن یہود کی عادت ہمیشہ سے رہی ہے کہ یہ بات کا پتنگڑ بناتے رہتے ہیں، کبھی کسی بات پہ ٹھہرتے نہیں ہیں۔ حضرت کلیم کو تھکا دیا تھا صرف یہ پوچھنے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، گائے میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کا رنگ کیا ہونا، یہ سب کی کیا ضرورت ہے، اس کی عمر کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اصل میں ہیلا بہانا تھا، گائے کو ذبح کرنی ہی نہیں تھی، جان بچا رہے تھے۔ یہ چور خود ہی تھے، جانتے تھے کہ اگر اس راہ سے چوری کھل گئی تو خود ہی قاتل تھے، کب چاہتے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دعا سے بہت سے مردے زندہ ہوئے۔ یہ تو خیر ایک مردہ تھا جو اٹھا، حضرت کلیم کی دعا سے اور بھی مردے، پوری جماعت اٹھی ہے، آئی بات سمجھ، اور ان کی نسلوں میں مردگی کا اثر بھی رہا، پوری جماعت اٹھی تھی۔ سنت الہیہ یہ ہے کہ جس کو مار دیتا ہے جلاتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ کسی پیارے کی دعا سے جلا دیتا ہے، آئی بات سمجھ۔ کوئی پیارا دعا کر دے تو جلا دیتا ہے، اس کی آبرو رکھ لیتا ہے۔ تو بھی سنو، غوث پاک کے بارے میں سنا ہوگا کہ مردوں کو جلا دیتے تھے، یہ ولی کی بات۔ اگر نبی کی بات کرتے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کھلے عام کہتے تھے جس قبر سے کہو مردے کو اٹھا دینا جلا، یہ دعا سے ہی اٹھ رہے تھے نا، دوا کھا کے تو مرے تھے، دعا سے اٹھے، تو جانے کتنے اٹھ رہے۔ بڑا پیارا سوال کر لیا تھا صحابی نے کہ حضور ارشاد فرمائے کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ سوال بڑا اچھا ہے، اچھے لوگ تھے تو سوال بہت اچھا کرتے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا قال جوف اللیل الاخر، آخری رات کا درمیانی حصہ، جو رات کا آخر ہو اس کا درمیانی حصہ، یعنی صبح صادق سے کچھ پہلے کا جو وقت ہے، وہ ویری گڈ، بہت زیادہ دعا اس وقت، اور وہ تہجد گزار ادا کرتے ہیں۔
آئی بس اس وقت دعا بہت سنی جاتی. ایک دوسری جو ہے کون سی دعا ہے؟ دوسری بات فرمائی کہ دبر الصلوات المکتوبات، جو فرض نمازیں ہیں، فرض نمازوں کے پیچھے جو دعا کی جاتی ہے وہ بہت سنی جاتی ہے. ہر فرض نماز دعا چاہتی ہے. ایک فجر کی نماز ہے جو فوراً دعا ہو جائے گی فرض کے بعد، عصر کی نماز ہے اس کے بعد بھی دعا ہو جائے گی. لیکن 3 جگہ ایسی ہے کہ سنت نفل کے بعد ہی دعا پڑی، لیکن یہ فرض کے بعد ہی ہوئی، فرض ہو چکا ہے. ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، جس کے بعد سنت اور نفل وغیرہ ہے اس کے بعد میں آپ دعا کیجیے. تو ہر فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی بہت سنی جاتی ہے. جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا. ہر فرض نماز کے بعد دعا سنی جاتی ہے. لیکن آپ سعودی میں امام کو دعا کرتے نہیں دیکھیں گے نماز کے بعد، اور وہیں سے یہ سیکھ کے آتے ہیں سلام ہو کے بعد. ایک چیز یہ سیکھی، اور دوسری چیز یہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنا. ساری دنیا میں چلتے پھرتے رہیں گے، لیکن جب مسجد میں آئیں گے تو کرسی پکڑ کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، جہاں سے کرسی کی ضرورت ہو آپ لے لو کرسی، جتنی ضرورت ہو پوری کر لو، لیکن بلا ضرورت کرسی مت استعمال کرو. کسی امام کو وہاں دیکھا فرض نماز کے بعد دعا کرتے ادھر دعا ختم، امام چل دیتا ہے. اور یہاں کہا گیا کہ وہ دعا زیادہ سنی جاتی ہے ہر فرض نماز، چاہے وہ فجر ہو، چاہے وہ ظہر ہو، چاہے وہ عصر ہو، چاہے وہ مغرب ہو، چاہے وہ عشاء ہو. ہر فرض نماز کے بعد جو دعا وہ بہت سنی جاتی ہے. سنے جانے کا مطلب کیا ہے؟ بہت قبولیت سے قریب ہے. زیادہ سنے جانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ قبولیت سے زیادہ قبول ہوتی ہے. یہ بندے کی حالت پر ہے کہ بندہ کس حالت پہ ہے. کبھی کبھی ایک دم بالکل ابھی دعا کرو، کچھ ہی دن دیر کے بعد اس کا اثر دکھائی دینے لگا. کبھی کوئی دیر سے تھوڑا سا، لیکن دعا قبول ہو جاتی ہے. تو فرض نماز کے بعد دعا کرو. چلو ایک حدیث ہو گئی. یہ 2 جگہ حضور نے یہاں ذکر فرمائی. ویسے مظلوم کی دعا بھی بہت جلدی قبول ہوتی ہے، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے. دوسری حدیث سنیجیے. ان عقبہ بن عامر قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذات فی دبر کل صلاۃ، رواه احمد و ابو داؤد والنسائی والبیہقی فی الدعوات الکبیر. بہت سی کتابوں میں دعا جو آئی ہے. یہ عقبہ ابن عامر سے ہے. کہتے ہیں مجھے حکم دیا حضور نے، مجھے حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا حکم دیا؟ کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں. معوذات کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. مجھے حکم دیا کہ نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا کرو. اور بیٹھیں گے نہیں تو پڑھیں گے کب؟ یہاں تو سلام ہوا اٹھ کے بھاگے، کیا پڑھیں گے؟ بیٹھیں گے ہی نہیں. بہت عظیم ہے یہ دونوں سورہ جس کا نام معوذات ہے. کیسا ہی جادو کا اثر آپ کے اوپر ہو، اس کو پڑھ لو وہ اثر ظاہر ہو جائے گا. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. تو حضور نے نماز کے بعد اس کو پڑھ کے مجھے آرڈر دیا کہ پڑھ لیا کرو. الحمدللہ. اب اس میں جو آیا ہے معوذات میں، تو اللہ سے پناہ چاہی گئی. میں پناہ چاہتا ہوں پھاڑنے والے کی، فلق پھاڑنا. کن چیزوں سے پناہ چاہتا ہوں؟ من شر ما خلق. وہ تمام شر جو پیدا ہوئے ہیں سب سے پناہ چاہتا ہوں. کیا باقی کیا رہا؟ ومن شر غاسق اذا وقب. اندھیرا ڈالنے والے کے شر سے جب وہ اندھیرا ڈالے. ومن شر حاسد اذا حسد. اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. باقی کیا رہا؟ جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ حفاظت کر لیں گے. اسی طرح سے قل اعوذ برب الناس، میں پناہ چاہتا ہوں اس سے جو تمام انسانوں کا رب ہے. ملک الناس، جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے. بادشاہ وہی ہے حقیقت. الہ الناس، میں اس کی پناہ چاہتا ہوں جو تمام انسانوں کا معبود ہے. کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس. اس شر سے، اس برائی سے جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے اور وسوسہ پیدا کر کے شیطان کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، وسوسہ پیدا کرا کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. کہاں وسوسہ پیدا؟ فی صدور الناس، لوگوں کے سینے میں. کتنے وسوسے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ وسوسہ کون پیدا کرتا ہے؟ کچھ جن ہیں وہ پیدا کرتے ہیں، کچھ انسان ہیں وہ بھی وسوسہ پیدا سب سے. اب باقی کیا رہا؟ تو فرمایا یہ پڑھ لیا کرو، ہم کو حکم دیا. اور اچھے لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ نماز کے بعد. لیکن پڑھیں گے کب؟ جب بیٹھے. جب نا یہاں تو سلام پھیرنے سے پہلے بھاگنے کی فکر رہتی ہے، اور حرم میں مارکیٹنگ کی فکر رہتی ہے. السلام علیکم صاحب سیدھے بجانے کو. یہاں مارکیٹنگ کر کے شاپنگ کر کے جی نہیں بھرا کیا؟ وہاں باقی رہ گیا.
لاہور بلا یہ 2 حدیث آج پڑھ دی. اب ایک حدیث باقی رہ گئی ہے جس میں حضور خود اپنا عمل بیان کر رہے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، یہ پسند کرتا ہوں. اپنی امت کو فرمایا اگر تم کرو تو بہت اچھا ہے، اسی لیے میں نے اس کو اٹھا رکھا ہے. لیکن اسی پر دوسری فصل ختم ہو جائے گی، تھوڑا بڑی ہے. اسی حدیث پر دوسری فصل ختم ہو جائے گی کل انشاءاللہ، اور ہم تیسری شروع کریں گے جلدی. آج تو یہی 2 حدیث کافی ہے. ایک تو یہ یاد رکھیے کہ کون سی دعا قبولیت سے زیادہ قریب ہے. ایک دوسری چیز یہ یاد رکھیے کہ سلام کے بعد فوراً نماز میں بھاگنے کی کوشش نہ کریں، کچھ بیٹھنے کی کوشش کریں اور کچھ پڑھنے کی کوشش کریں. پڑھیں بھی وہ جو اللہ کے رسول نے پڑھایا ہے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. یہ حضور پڑھا رہے ہیں خود. اللہ پاک ہم تمام کو جہاں اس نے سننے کی توفیق دی ہے، کچھ سمجھنے کی توفیق دی ہے، اپنے اچھوں کے صدقے عمل کی بھی توفیق عطا فرمایا کہ ہم وہ پڑھنے والے ہو جائیں جو اللہ اس کا رسول چاہتا ہے. پڑھنا تو اللہ کا ہے، کلام تو پھر اللہ کا، اللہ کے حبیب کا ہے. ظاہر وہ کریں گے تو ہم قبولیت سے زیادہ قریب ہوں. اللہ والوں کے قدموں میں زندہ رکھے، ان کے قدموں میں موت دے، ان کے قدموں میں دفن ہو، اور انہی کے قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.